اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے سورے کی جانب آپ کو میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں جس کے بارے میں نبی نے یہ وعدہ دیا ہے کہ سورہ آل عمران کی ہر آیت معجزہ کرتی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 100 سے شروع کرنا ہے۔ ہر آیت کیسے معجزہ کرتی؟ نبی نے فرمایا کہ بِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا أَمَانًا مِّنْ حَرِّ جَسْرِ جہنم، کہ جہنم کی تپش اور وہ حرارت جس سے ہم سب تڑپ رہے ہوں گے، اس سے اگر ایک شیلڈ چاہیے تو each ayah of this surah can protect you totally, completely from the hellfire's punishment and whatever azab Allah can give to someone who's far away from His beautiful messages in beautiful His book. So انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 100 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو الرحمن ہے اس کے کلام کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ بات اگر آپ کو یاد ہو کل ہم نے کی ہے نا، کل کیا بتایا ہے؟ بتایا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی، اطاعت کر لی، ان تطیعوا فریقاً یعنی ایک گروہ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، کچھ ایک گروہ ہے جو ابھی بھی ہے جو کہ مسلمانوں کی ایمان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ آج کل دیکھیں ایتھیسٹ، انفارچونیٹلی آج کل دیکھیں کتنا خطرہ ہے اس ایمان کی سرحدوں پر۔ آج کل آپ دیکھیں یہ آیت کس طرح سے فٹ اور میچ کرتی ہے ہمارے آج کل کے چیلنجز کو۔ تو اس کی شان نزول یہ بتائی ہے کہ شماس بن قیس ایک یہودی شخص تھا، جب اس نے دیکھا مسلمان اتنے مزے سے پیار محبت یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑا حیران ہوا کہ ایک پیغمبر نے آ کر ان قبیلوں کے درمیان اتنی محبت اور الفت قائم کر دی جو نہایت کینہ اور بغض و حسادت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک ٹیم بنائی، اور ابھی ٹیم میڈیا کے تھرو بنتی ہے کہ آئی کسی طریقے سے ان کی جو پرانی یادیں اس کو تازہ کریں۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ بہت سے نیشنز خوشی خوشی جی رہے تھے، لیکن کہیں سے کوئی پرانی بات کوئی اچھالتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اور وہیں سے فساد، فتنہ، سازشیں، اختلاف، لڑائی، فرقہ، اور یہ آگ ہے ایمان کو جلا دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے۔ تو یہاں یہ شخص شماس بن قیس نے ایک مسلمان جوان کے تھرو کیا کیا، کہا کہ وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا بغاس نامی جگہ پر، جس کی وجہ سے یہ اوس و خزرج کے مثلاً خاص طور پر بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑتے رہتے، اس کے وہ جو واقعہ تھا نا اس کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ وہ واقعہ اتنا چھوٹا سا تھا، یوں تھا کہ ایک شادی ہو رہی تھی تو لڑکی والوں کی طرف سے یہ اشعار پڑھے گئے کہ اے لڑکے والوں اپنے اوپر ناز نہ کرو، نخرے نہ کرو، تم لوگ جو ہے داماد جو ہے وہ دلہن سے کوئی زیادہ پیارا اور حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ سننا تھا تو داماد والوں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیا کہ ہمارا داماد زیادہ بہتر ہے، ان کا نہیں، ہم دلہن والے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اتنی لڑائی کی شدت اس چھوٹی سی بات سے پکڑ گئی کہ وہ لڑتے ہی رہے، اور
نسل در نسل ان میں وہ اختلاف اور وہ بہت ہی نفرتیں تھیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو تازہ کرو. جب تازہ کیا گیا تو دوبارہ لڑنے لگے. اب جب لڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ کا سحر آمیز محبت اور عشق سے بھرا ہوا جو کلام ہوتا تھا، جو آپ نے اسپیچ دی، جو خطبہ پڑھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پیار اور محبت کے ساتھ جینے لگ گئے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اتباع نہ کرو. آج کل ہم کر رہے اتباع، ہمیں مائک بنایا جاتا ہے، ہمیں مس یوز کیا جاتا ہے، اور آج ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے، اس لیے ری چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگلی آیت تو اور ہی مزے کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو؟ امپاسبل. کیسے پھر کافر بن رہے ہو؟ کافر کی اتباع، کافر کی پیروی. کیونکہ پریکٹیکلی بہت سے لوگ آج کل کافر بنتے چلے جا رہے عملاً. ٹھیک ہے، اتباع سے ہی کفر آتا ہے. تم کیسے کافر بن سکتے؟ دو چیزیں ہونے کے بعد. نمبر 1 وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. صحیح ہے، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، یعنی تمہارے زمانے میں وہی نازل ہو رہی ہے. تم آیتوں کو، معجزوں کو پورے اپنے وجود کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہو. نمبر 1. نمبر 2 وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، رسول خدا تمہارے درمیان ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، آیات الہی اور رسول اللہ. یہ دونوں ساتھ ساتھ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جا سکتے. یعنی ایک نہیں، یہ ایک تو یہ بھی پیغام ہے نا، ایک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس صرف یہ کافی ہے میرے لیے کہ میرے پاس آیات الہی ہے. نہیں، باقاعدہ بتایا گیا کہ جس کے پاس لیڈر بھی ہو یا لاز بھی ہو، یا دونوں ایل موجود ہو، تو وہ لاسٹ نہیں ہو سکتے. جیسے حدیث میں نا کہ جس کے پاس پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، من وجد ماء وترابا ثم افتقر، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، پھر بھی فقیر ہے، فابعدہ اللہ، اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے دور ہے. پانی ہے، مٹی ہے، تو آپ کو فقیر نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ گرو کرو. لیکن اگر صرف مثلاً آپ کے پاس زمین ہے، پانی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ فقیر ہو جاؤ. آپ کے پاس قرآن ہے لیکن کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی اس کی سیرت پر عمل کر کے دکھانے والا نہیں ہے، زمانے کا امام نہیں ہے آپ کے پاس، ہو سکتا ہے گمراہی ہو جائے، اور ہو رہے لوگ. آپ کے پاس رسول اللہ نہ ہو، صرف قرآن ہو، یا صرف رسول اللہ نام کا کوئی ہو بغیر قرآن یہ، تو گمراہی ہی گمراہی ہے. اس لیے یہاں بہت پیارا بتایا گیا، جیسے ہم سورہ حمد میں بھی بار بار کہتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی بار الہ ہمیں قرآن یا کو اطرت کو قرآن سے جدا کر کے گمراہ نہ فرما. لَضَّالِّينَ، کیونکہ نبی نے بار بار فرمایا ان تمسکتم بہما، if you have leader، یا نمبر 1. اور نمبر 2 آپ کے پاس لاز بھی ہیں، یعنی قرآن بھی ہے، اسلامک قانون بھی ہے، تو پھر لن تضل یا لا تضل ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن ان دو چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. فتنہ، فساد جو ہے وہ یونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو تباہ کر دیتی ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پالے گا. یہاں اعتصام باللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ یونیٹی، محبت، اللہ سے وابستہ رہنا جو ہے وہ انسان کی نجات کا راستہ ہے. ابھی بھی جو جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر کے وجود پہ اختلاف ہے، اور وہ باہر کی دنیا سے بھی اس میں وہ ہارمنی اور محبت نہیں رہتی. اور اگلی آیت کتنے مزے کی، یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں دوبارہ اے ایمان والو. یہ کہتے ہی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ خدا مجھے پکارا، یا ایھا الذین آمنو لبیک یا اللہ،
پتہ ہے بہت سے عرفاء جھوم اٹھتے تھے جب یہ آیت سنتے، کہتے تھے میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا خوف کرو جیسا اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اللہ کے احکامات کا خیال رکھو جیسا کہ خیال رکھنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جان نہ دینا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام ایمان کے ساتھ تمہیں موت آنی چاہیے، یعنی جان آنے تک جو ہے تمہارا ایمان سلامتی کے ساتھ رہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عاقبت بخیری کا ہونا، خاتمہ بخیر ہونا۔ تو یہاں پر ایک بہت پیارا پیغام پروردگار عالم ہمیں دینا چاہ رہا ہے کہ اپنی سوچ کو بہت بلند و بالا کرو، آپ کی سوچ اونچی ہو، حق تقاتے، اٹس ناٹ ایزی، یعنی ایسا تقویٰ جو تقویٰ کا حق ادا کرنا، اور بہت گنے چنے لوگ اس لیول پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کہا ہے کہ اونچا سوچو، ٹھیک ہے نا، بہت اونچا سوچو، جیسے ہم لوگ دعا میں کہتے ہیں نا کہ ہر سال حج ہر بندہ کرتا چلا جائے، یہ دعا تو قبول نہیں ہوگی، اتنی تو جگہ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی کہا ہے اونچا سوچو، ہر مریض کو پروردگار عالم شفا دے دے، اللہم اشف کل مریض، یا ہر مریض کو، کیونکہ کہا ایسا اتنا پازیٹیو سوچو، اور انشاءاللہ ظہور کا وقت آئے گا تو یقیناً یہ دعائیں قبول ہوں گی، یعنی عمل پذیر ہوں گی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی آپ نے اونچا سوچنا ہے، یہ نہیں سوچتا میں اس عالم کی طرح بن جاؤں یا اس پتہ نہیں اس کی طرح بن جاؤں، ہمیں کہا ائمہ علیہم السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح بننا چاہتی ہوں، پھر جا کے انسان یقیناً ان کے چاہنے والوں کی طرح بن سکتا ہے۔ تو قرآن میں ایک تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، بہت اونچا، لیکن we know that تقویٰ has so many levels، اس لیے سورہ تغابن میں کہا گیا ہے، تغابن بڑا خوبصورت ورڈ ہے جس کی میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جن میں سے آپ لوگوں کو اگر نہیں پتہ یہ کون سا سورہ ہے، سورہ نمبر کیا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ شرم کی بات ہے کہ صرف 114 سورے اور ان کے ہمیں نام بھی بہت سے کبھی نہیں پتہ ہوتا اور میننگ بھی نہیں پتہ ہوتے، ہے نا، عجیب سا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں سورہ تغابن میں اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرو، جتنی استطاعت ہے تم میں، تو وہ بھی ایک لیول بتایا گیا، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایسا تقوی اختیار کرو کہ تم حق ادا کر سکو تقوی کا، بہت بڑی بات ہے، اور باقاعدہ حدیث میں ہماری جان قربان ہو مولا کائنات پر، شاہ علم و ولایت پر، کہ آپ نے فرمایا متق اللہ حق تقاتہ اعطاہ اللہ انس بلا انیس، غنا بلا مال، عز بلا سلطان، جس کا دل کھچا کچ بھرا ہوا ہو اللہ کی محبت سے، ایک ایسی کرامت، ڈگنیٹی اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے پاس ظاہراً کوئی سیٹ، کوئی پوسٹ، کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، لیکن وہ سب پر رول کرتا ہے، یا ایک عزت، ایک ایسا کراؤن اللہ اس کے سر پر عزت کا ڈال دیتا ہے کہ وہ سلطان نہیں ہے لیکن عزیز ہے، وہ سب سے بڑا تاجر رچ نہیں ہے لیکن بڑا بے نیاز ہے، مال کے بغیر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور شاید تنہا بھی ہو لیکن اسے بالکل کسی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، انس دینے والے کے بغیر اللہ اسے انیس دے دیتا ہے۔ اوہ واو، آج کل کتنا ہم لونلی فیل کرتے ہیں، every second person has this complain and objection, so much confusion, anxiety, I'm not feeling well, I have everything but still I feel I don't have anything۔ اللہ اس کے بالکل اپوزٹ کہہ رہا ہے کہ من اتقى حق تقاته، تو اس کا کیا عالم پروردگار عالم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں یوں کہا اللہ نے
یا ایھا الذین آمنو، جس کے پاس ایمان ہے، یعنی تقوی ایمان کے سائے میں حاصل ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تقوی ہوگا تو خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر خدا نخواستہ ہم مسلسل گناہوں میں پڑے رہیں گے، جیسے ایک شخص جو سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، چین جو اسموکنگ کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا پورا سسٹم اندر سے لنگز وغیرہ سب افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، بریک نہ لگائیں، تقویٰ بریک ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی اور اس کا اینڈ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہماری موت کو متقیوں کی موت کی طرح ایسا بنا دے کہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو بہترین خوشبو یا جیسے جنہیں لیونڈر پسند ہے، آپ اس کو سونگے تو کتنا مزہ آتا ہے، آپ کے چہرے پر اتنی اسمائل ہوگی، اور اسی وقت مومن کی موت ایسے آتی ہے کہ ایز اف they are smelling the best aroma of this world اور hereafter، اور ایسی حسین موت پروردگار عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 103، اور ہر آیت بیوٹیفل، پاورفل جو شیل ہے اور پروٹیکٹر ہے اور ڈیفینڈر ہے ہمارے لیے تمام عذاب سے۔ اور پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی آگ ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ وہ آگ اختلاف، وہ آگ حسادت، وہ آگ جالسی، وہ آگ جہالت، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہر آیت جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی، سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ یوں فرما رہا ہے، بہت مشہور آیت ہے، یونٹی والی آیت آف یونٹی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ Everyone knows this آیہ، خوش نصیب آیت ہے، سب کو پتہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یا گراسپ کرو۔ مضبوطی سے تھامنے کو کہتے ہیں اعتصام۔ یہاں نہیں کہا اللہ کو تھام لو، حبل اللہ کا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ دیکھیں رسی کہتے ہی آپ کو، روپ کہتے ہی ایسا لگتا ہے روپ کو اگر آپ پکڑو گے تو وہ روپ ایک سرا، اس کا ایک اینڈ آپ کی طرف ہوگا، دوسرا اینڈ کسی اور کی طرف ہے نا۔ اگر اس مقصد سے آپ رسی کو تھام رہے ہو کہ کہیں آپ نے پہنچنا ہے، تو وہ رسی آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو تھاما تو وہ اینڈ میں ہوتا 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 مثلاً اگر وہ آیت اللہ بہجت نے تھاما ہوا ہے تو وہ آپ کو آیت اللہ بہجت تک پہنچائے گا، اس کا دوسرا اینڈ۔ یا آپ کتنا خوش ہوں گی کہ I don't want to leave this rope because I know if I keep holding this rope then I will end up to meet آیت اللہ بہجت for example۔ اب آپ دیکھیے اللہ اکبر، یہاں بتایا گیا حبل اللہ، قرآن ناطق، قرآن صامت، قرآن اور عطرت ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن حبل اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہاتھ تھام کے مولا علی کا فرماتے تھے، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ علی ابن ابی طالب حبل اللہ ہے، ان کی اولاد حبل اللہ ہے۔ تو قرآن اور عطرت دونوں حبل اللہ ہے، کیونکہ دونوں ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے بھی بڑی مزے کی باتیں ہیں، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے حبل اللہ یونٹی لے کر آتا ہے۔ جو جتنا قرآن سے دور ہے، اہل بیت سے دور ہے، وہ اختلاف۔ تو اگر میرے اندر اختلاف ہے میرے قول اور فعل میں، میرے ایکشن اور میرے ایکسپریشن اور میرے ورڈنگز میں، that means I'm not قرآنی۔ یا اپنے آپ کو بار بار چیک کریں، جس طرح آیت اللہ مشکری کہتے تھے کہ میں تو ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ سے غلطیاں ہو جائے تو میں کہتے لے میری نماز ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، میں تو نہیں رک رہا، بس میری نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب جیسے بتایا تھا کہ یہ اگر صحیح اچھا چکن ہو
مرغی ہو تو وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے. اس کا مطلب ہے آج کل کے چکن جو مل رہے ہیں, مرغی جو مل رہی ہے, وہ مرغی نہیں ہے, وہ تو پتہ نہیں کیا ہے, اس کو کیا 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 اس کو کھلایا جاتا ہے. وہ اس کو آپ مرغی ہی نہ کو, سب نماز کو نماز ہی نہ کو. مثلا چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. اب وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دیکھیے قرآن اہل بیت اینڈ یونیٹی, محبت, وحدت, اخوت, اتحاد, برادری, اتنا یہ حسین پیغام یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمہارے درمیان پیار اور محبت لے کر آتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَبِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, یعنی پیار اور محبت جہاں پر بھی نظر آئے وہاں اللہ ہے, اللہ محبت ڈالتا ہے. جس روایت میں اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا کہ پوری کائنات کا جو بجٹ ہے اگر وہ بھی تم جمع کر لو تو تم لوگوں میں پیار اور محبت نہیں لا سکو گے, لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت سکو گے. وہ اللہ کا کام ہے. میاں بیوی میں اگر پیار ہے, محبت ہے, اگر وہ ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے دیکھتے تو یہ نہ سوچے کہ بیکاز وی آر دا گڈ میچ, بیکاز وی بوتھ آر ایجوکیٹڈ, ہم دونوں کا کلک ہو گیا اس لیے ہم میں پیار ہے. نہیں, بہت بڑے بڑے دونوں ایک ہی کلاس کے, ایک ہی مائنڈ سیٹ کے, ایک لیکن جدائی ہو جاتی ہے. ڈیورس ریٹ اسکائی ہائی, وی آل نو, کیونکہ اللہ دلوں کو ملاتا ہے. نہ آپ کی ڈگری, نہ آپ کا لک, نہ آپ کا سٹیٹس, نہ آپ کے شوق اور ہابیز, نہیں, اللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے اور اس کو ہم بار بار یاد رکھیں. جو حضرت ابراہیم کی بھی دعا تھی کہ بار الہ ہم نے کیا نا, کل ہی کیا تھا بیت اللہ کے بارے میں, کعبہ کے بارے میں. یا اللہ کعبے کو کیا کر دے, کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے. عشق, اہل بیت کی محبت, خدا کی محبت, بیت اللہ کی محبت, یہ دعائے ابراہیمی ہے. یہ اللہ یہ کام انجام دیتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں بھی ان آیات سے استمساک کیا ہے. یہ بہت قیمتی آیات ہے. ان سے پیار کریں, کم از کم 5 لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے. وعدہ انشاءاللہ. مجھے بہت سی ایسی مومنات ملتی ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ ہاں آپ نے کہا تھا 5 تک پہنچائے, ہم نے پہنچا دیا, اور وہ 5 ہوتے ماشاءاللہ ابھی 500 ہو گئے, 5000 ہو گئے. یہاں ہی بیٹھی ہوئی تھی سسٹر شمائلہ, اگر آپ سن رہی ہیں, اور اسی طرح شائستہ فرام سیالکوٹ, وہ بھی مجھے بتاتی ہیں. صباحت آلسو فرام سیالکوٹ, کہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے وہ دین کا پیغام پھیلا رہی ہے, اور اس طرح بہت سی مومنات الحمدللہ. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے, یعنی گرنے والے تھے, تباہ ہو رہے تھے. آگ اختلاف آگ ہے, تفرقہ آگ ہے. اس آگ کے گھڑے تک تم پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. دیکھو تمہارے سامنے کتنی ہزاروں مثالیں ہیں, اپنی آنکھوں کو کھول کے مطالعہ کرو آیات الہی کا, کہ اگر اللہ کا کرم اور لطف نہ ہوتا تو ہرگز تم اس درجے تک نہ پہنچتے, تم اس طرح سے پیار اور محبت کے ساتھ نہ رہتے. مثلا اختلاف کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا, اختلاف واقعاً آج بھی اگر آپ دیکھیں یہی کام دشمن کر رہا ہے. خطرناک ترین باقاعدہ اسلام کا سب سے بڑا خطرہ فرقہ پرستی ہے. ابھی بھی ہمارے زوال اور ہماری ناکامی
کا سب سے بڑا عامل یہی ہے مسلمانوں کے کہ ان میں اختلاف ڈال دیا گیا، اور ابھی بھی ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم کفار کی کتابیں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی کسی کافر سے دوستی کریں اور کافر کی اطاعت کریں اور آپ گمراہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ کسی پیج کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، وہ اتباع ہے نا۔ کتنے میمز ایسے ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور وہ پیغام عام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نہایت ہم نے اپنے زمانے میں رہ کر بہت احتیاط سے کام کرنا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا کام انجام نہیں دینا جس سے اختلاف کے بیچ ہم اپنے کسی عمل سے بوئیں، کیونکہ یہ خطرناک ترین طوفان ہے، یہ ہلاک کرنے والی آندھی ہے، یہ نابود کرنے والا سیلاب ہے جو ایمان کو لے جاتا ہے اور ایمان ڈوب جاتا ہے، اور مسلمان جسے اللہ نے اتنی عظمت دی ہے وہ اختلافات کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ایمان کے پرکیف فضا ماحول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب آپ کے پاس امن ہو، امان ہو، پرسکون اطمینان کے ساتھ، امن و محبت کی فضا میں، اخوت اور برادری کے ساتھ، ایمان کی بدولت اگر آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ فضا، وہ ماحول، وہ زندگی بہت ہی پلیجریبل، پرکیف ہوگی۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم اختلافات ہیں ہمارے اندر، یقیناً ہے، اور یہ اختلافات بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے، کوئی بات ہے۔ جس طرح انگلیوں کی مثال دی جاتی ہے کہ انگوٹھا بیچارہ چھوٹا سا ہے، آئی تھنک سب سے چھوٹا ہے انگوٹھا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اس انگوٹھے کے بغیر ہم ایک بٹن بند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، انگوٹھے کے ذریعہ انگوٹھا جو لگایا جاتا ہے، پھر یہ شہادت کی انگلی ہے، پھر یہ سب سے اسٹرانگ انگلی ہے، پھر یہ رنگ والی انگلی ہے، واٹ ایور، ایچ فنگر از ڈفرینٹ، لیکن کتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ سب اگر اختلاف کے باوجود اگر سب ساتھ ہو جائے تو ہم کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے۔ اور یہ اس طرف آتا ہے، یہ اس طرف آتا ہے، دو ہاتھ ہیں، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن کے ساتھ آتے ہیں، پھر ہی جا کر دو ہاتھ آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ ہوتا ہے۔ اس اختلافات کو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ پازیٹیولی لے کر انشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت بہت ایمان، اتحاد لے کر آنا ہے۔ کیونکہ وہی ایمان ہے۔ دیکھیں کتنے کہتے ہیں ایک طرح سے اللہ نے یہاں پر ہمیں کلیئر کٹ یہ میسج دے دیا کہ تقوی یا دشمنوں سے نجات اور ایمان کی سلامتی، یہ سب کے سب کس کے ذریعے ہو سکتی؟ لا تفرقوا کے ذریعے۔ اگر آپ تفرقہ سے دور رہیں گے اور حبل اللہ کو تھامے رکھیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان سلامت رہے گا اور آپ تقوی کی بلندیوں کو چھو سکیں گے۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں یونٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پرچم اسلام کو امام عصر کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وعجل لولیک الفرج، اسی دعا کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔